کیا گیا یوم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن جتنا پیار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے ظاہر نہ فرمایا، جس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اور ان میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے ذریعے سے اپنے آل کو آگے بڑھانا تھا، اپنے آل کو دنیا میں پھیلانا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی جو شان اور فضیلت وہ تو یہ ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین حضور خاتم المرسلین کی شہزادی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اور اللہ رب العزت کے محبوب کی شہزادی۔ اور اس کے بعد جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری فضیلت ہمیں نظر آتی ہے بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وصال کے قریب تھے تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کائنات تو پہلے تو بہت رونے لگی، پریشان ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے جانے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، لیکن اگلے ہی لمحہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی، خوش ہونے لگیں، اور بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا اور پوچھا کہ بعد میں آپ خوش ہونے لگ گئی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے آپ رو رہی تھیں۔ تو آپ نے بتایا کہ میرے بابا جان نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں جب میں جنت میں جا چکا ہوں گا تو آپ ہی ہوں گی کہ جو تمام خواتین کی سردار بن کر سب سے پہلے جنت میں داخل کی جائیں گی، اور اسی وجہ سے آپ کو سیدہ کائنات کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، یعنی تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، اس دنیا کی بھی عورتیں اور قیامت کے دن اور روز جنت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کی سردار بن کر جنت میں داخل ہوں گی۔ یہ شرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وقت تھا پیدائش کا، وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بہت ہی کٹھن لمحات سے گزر رہے تھے۔ نبوت کے نازل ہونے کو، نبوت کے شروع ہونے کے تقریباً 5 سال بعد اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زوجہ محترمہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پر، اپنے تمام معاملات پر جن کی احسانات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بدن مبارک سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لمحات دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب مشرکین کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گند اور بری قسم کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ پریشان ہوئیں، چھوٹی سی تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کر کے اس گند کو ہٹایا، پانی سے صاف کیا اور رونے لگ پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ رب العزت آپ کے بابا جان کی مدد فرمائیں گے۔ تو ان اوقات میں، ان لمحات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش پائی، اور ان لمحات میں پرورش پا کر پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو چکی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رہتی تھیں، دن میں خوب کام کاج کیا کرتی تھی لیکن بیمار پڑ جاتی تھی، کام کاج بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دن حضرت علی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی کہ مجھے بھی کوئی لونڈی، کوئی خادمہ عطا کریں تاکہ میرے گھر کا معاملہ بھی آسان ہو جائے، میرے گھر کے کام کاج بھی آسان ہو جائیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیح عطا فرمائی، یعنی سبحان اللہ جو ہم پڑھتے ہیں 33 مرتبہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ جو تسبیح فاطمہ، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عطا فرمائی۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ آپ پڑھیں گی اور اس کا وظیفہ کریں گی تو اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے پھر ہم وہ تسبیح پڑھتے ہیں اور آج بھی اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ایک شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا کنبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے صبح کے وقت، چادر اوڑی ہوئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت حسین علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور اس کے بعد حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور نہ صرف چادر میں لیا، اس کے بعد اللہ رب العزت کی
نازل کردہ اس آیت کو تلاوت فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم سے تمام قسم کی نجاست کو دور کر دے، تمام قسم کے الزامات کو دور کر دے جو کفار لگاتے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل کی مکمل تطہیر عطا فرما دے، پاکیزگی عطا فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں اس پورے گھرانے کو شامل فرما کر نہ ان کی شان بڑھائی، بلکہ یہ تمام کا تمام اس بات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرمایا کہ یہ میری سیدہ کائنات جن کو فرمایا گیا اس کا پورا کنبہ جو ہے اللہ رب العزت نے میری اہل بیت میں شمار کر دیا ہے۔ اب جو بھی اہل بیت کا نام لے گا تو اس میں نہ صرف میری شہزادی بلکہ اس کے بچے بھی، اس کے خاوند بھی اہل بیت میں شمار کیے جائیں گے، اور یہ شرف اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کو عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن ہے وہ 3 رمضان المبارک کو منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے، اور بالخصوص خواتین جو ہے اس سے خوب فیضان حاصل کرتی ہیں، اپنے لیے سبق لیتی ہیں، اپنی زندگی کے لیے سبق لیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان مزید ہم سب پر جاری و ساری فرمائے، اور آپ کے فیضان سے ہماری بالخصوص خواتین کو زندگیوں میں آسانیاں نصیب ہوں۔